بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 165۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة فرأى الناس كأنهم يكتثرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم عما ارى الموت فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغز من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواہ ترمذی۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ گویا ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے اور غفلت سے، اور وہ یعنی لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز موت ہے، بس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی موت کو اکثر یاد رکھو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب قبر میں مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو کشادہ مکان میں آیا ہے، تو میرے نزدیک بہت محبوب تھا ان لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں، آج کے دن میں تجھ پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تو مجبور ہو کر میری طرف آیا ہے، پس تو ان قریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھ لے گا جو میں تیرے لیے کروں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس مومن بندے کے لیے حد نظر تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ جنت پہ اپنی جگہ دیکھتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور حور و قصور اور جنت کی نہریں اور میوے اور درخت دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور جب فاجر یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے نہ تو تیرا آنا مبارک، نہ قبر تیرے لیے کشادہ مکان ہے، تو میرے نزدیک ان تمام لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں نہایت مبغوض اور برا تھا، اور آج کے دن میں تجھ پر حاکم و قادر کی گئی ہوں اور تو مجبور و مقہور ہو کر میری طرف آیا ہے، تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ پھر قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی ہیں دکھانے کے لیے کہ قبر کے دبانے سے کافر کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کافر پر 70 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، ایسے اژدہے کہ اگر ایک ان میں سے زمین پر پھنکار مارے تو قیامت تک زمین سبزہ نہ اگائے۔ یہ اژدہے اس کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے کو حساب کے لیے لے جایا جائے۔ راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک آگ کا گڑھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تشریح: موت کو کثرت سے یاد کرو کہ لذت کو کاٹنے والی ہے، یہ نہایت نصیحت ہے غافلوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا غافل کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ عارف باللہ مولانا نور الدین علی متقی ایک تھیلی بنا کر رکھتے تھے جس پر موت لکھا ہوتا تھا، جب کوئی ان سے مرید ہوتا تو اس مرید کی گردن میں تھیلی لٹکا دیتے تاکہ وہ جانتا رہے کہ موت قریب ہے نہ کہ دور ہے، تاکہ آرزو دنیا کی کم کرے اور اعمال نیک زیادہ کرے۔
بعض نیک سلاطین کا دستور تھا کہ ایک شخص کو مقرر کرتے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑا رہے اور الموت الموت کہتا رہے تاکہ غفلت نہ پیدا ہو آخرت سے. قبر کے اندر مردے کے جسم کی بدبو سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جسم کو کھا جاتے ہیں، پھر کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کیڑا رہ جاتا ہے، پھر وہ بھوک سے مر جاتا ہے. اور انبیاء اور شہداء اور اولیاء کرام کے اجسام اس سے مستثنا ہے، یعنی ان کے بدن کو نہیں کھا سکتے کیڑے اور نہ زمین. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. ترجمہ: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا زمین پر کہ کھائے وہ پیغمبروں کے بدن کو. اور شہیدوں کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مقتول ہوئے ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. اور علماء کی شان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ علماء جس روشنائی سے تصنیف کرتے ہیں وہ شہیدوں کے خون سے افضل ہے. اس سے اولیاء کرام کے اجسام کی حفاظت ثابت ہوتی ہے، اور علماء سے مراد علماء باعمل ہیں. حدیث نمبر 166. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی سورۃ ہود واخواتها رواہ الترمذی. ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے جن میں قیامت اور عذاب الہی کا ذکر ہے بوڑھا کر دیا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت رواہ الترمذی. ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما مجھ کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما يتساءلون نے بوڑھا کر دیا. تشریح یعنی ان صورتوں میں جو عذاب بیان فرمایا گیا ہے مجھے اپنی امت کا غم ہوتا ہے کہ نہ جانے ان کا کیا حال ہو، پس یہ غم مجھے بوڑھا کیے دیتا ہے.